اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچ اور حسد سے بچائے، ہم سب کے لیے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، آج میں اپنی اس ویڈیو میں علی ویر منافق کوڈو، اس کی والدہ محترمہ بہن سنورا اور منافقہ ماچن کی بات کروں گی، جو آج بھی اماں جی اور بہن سنورا کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور پھر اماں جی نے جو کہا اور بہن سنورا نے ان کے پریشر میں آ کر، وہ بیچاری کہاں جائیں، وہ ڈرتی ہیں، کیونکہ اس کے بھائی جو ہیں وہ بھی اس سے ڈرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک انسان نہیں، جانور ہے، جانور۔ اور پھر اس کی بیوی منافقہ نے اتنی گندی زبان بولی کہ اسے ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ یہ ویڈیو بناتے ہوئے باقاعدہ انہیں بول کر بتا رہا تھا، یہ سوچتا ہے کہ شاید میری آواز ریکارڈ نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے اندر کا گند اور احساس کمتری اور اتنے گندے الفاظ بولنے کے بعد جب شمائلہ کی طرف سے ویڈیو آئی اور اس کی ایک ہی ڈوز سے ایسی مرچیں لگیں کہ یہ سب بے ہوش ہو کر گرنے لگے، کہ علی ویر نے رات کو آتے ہی ایلوی میں کہا کہ شمائلہ ہمارے گاؤں کی بیٹی ہے۔ وہی مثال کہ جب ان کے پاؤں جلتے ہیں تو گیدڑ شہر کی طرف بھاگتے ہیں۔ معزز ناظرین، علی، یہ نام بہت ہی بابرکت اور متبرک ہے ہم لوگوں کے لیے۔ حضرت علی علیہ السلام 5 تن کے رکن ہیں، اور یہ ان کے نام پر کالا سیاہ دبا۔ کون؟ علی ویر منافق کوڈو۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر منافق کوڈو اور منافقہ ماچن سے کہتی ہوں کہ کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا کہ خوشیاں، عزت اور سکون زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں، اور یہ تینوں چیزیں آپ لوگوں کے پاس نہیں۔ کوڈو، ماچن سے کہہ دینا، تن کالا قبول ماچن، پر من کالا کس سے کم دنے۔ معزز ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الکلمۃ طیبۃ صدقۃ، اچھی بات کہنا یہی صدقہ ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری 2989۔ منافقہ ماچن، چینل چورنی، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا، تم نے جو بھی سنورا سے کہلوایا اور اس نے کہا شمائلہ کے لیے، ذرا دونوں گریبان میں جھانک کر دیکھو، تمہیں پتہ چلے کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے۔ پہلے اپنا محاسبہ کرو اور پھر دوسروں پر انگلی اٹھانا، کیونکہ تمہارے جیٹھ نے پچھلے دنوں ویڈیو بنا کر جو تمہیں ماچن ننگا کیا تھا کہ تم شادی سے پہلے کس آدمی کو ملتی تھی، کہ وہ آدمی انٹرویو آ کر دینے کو تیار ہے۔ اس آدمی نے کومنٹس بھی کیے تھے، ذرا ویڈیو بنا کر بتانا کہ اس کا نام کیا تھا۔ اور پھر تمہاری بھابھی مہوش بگوڑی، اس کی حالاتی زندگی بیان کرو، جس کو تم صرف اس لیے رشتہ کر کے گئی ہو، اپنے بھائی سے شادی کروائی ہے، کیوں؟ جہیز کی خاطر۔ اور اس وقت وہ کون سے نمبر پر گئی ہے؟ نمبر 4۔ بتاؤ اس کی سوانح حیات کیا ہے، اور لوگ سب اس کو بگوڑی کیوں کہتے ہیں؟ چارپائی والا واقعہ، اور پھر شتیر والا۔ تم کسی کی ذاتیات پر کس طرح سے اٹیک کر سکتی ہو؟ کیونکہ تم لوگوں میں تعلیم کی کمی ہے۔ جیسے گائے اور بھینسوں کو ہانکتے ہیں، اسی طرح یہ کوڈو ہانک کر
تم سے یہ ساری چیزیں کروا رہا ہے، جس کو تاریخ اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا۔ دیکھا جو بازو دکھا رہی تھی شمائلہ کو، پھر اس نے کیسی ڈوز دی کہ تم لوگوں کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ معزز ناظرین، منافق کوڈو نے اپنی حقیقی ماں، حقیقی بہن اور بیوی تینوں کو اکٹھے بٹھا کر جو بلوایا اور اگلوایا، اور اس عورت نے اتنی گھٹیا زبان بولی جو ایک عورت کو زیب نہیں دیتی۔ اس وقت یہ ان کی ویڈیو بنا رہا تھا اور انہیں گائیڈ کر رہا تھا، جس میں اماں جی نے بھی جو کہا ناٹ گڈ، اور پھر سنورا سے کہا گیا اور وہ اپنی زبان بولی اور شمائلہ پر گھٹیا الزامات لگانے لگی۔ کوڈو جب انہیں گائیڈ کرتے ہوئے ویڈیو بنا رہا تھا تو اس کی اپنی آواز بھی اس میں ریکارڈ ہو گئی۔ ایسے بے غیرت عورت اور مرد کو ڈوب کر مر جانا چاہیے، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ اتنی دیر خاموش رہا، اس کا صبر دیکھیں۔ انہیں یہ تو معلوم ہی نہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل کرمنل اور ہیکر ہے اور جیلیں کاٹ چکا ہے۔ وہ صرف اپنے ہی ذاتی مفاد میں ہیں کہ چلو ہمیں بھی کوئی شارٹ آؤٹ مل جائے گا۔ بے شک زبانی کلامی وہ شارٹ آؤٹ نہ مانگی، لیکن اس چور نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ تو کرنا ہے، جیسے کہ اس نے ایک بابا جی کو گود میں لیتے ہوئے انہیں شارٹ آؤٹ دیا اور انہیں پتہ بھی نہ چلا، اور اسی اثنا میں اس کوڈو نے ان کی داڑھی مونڈ لی، اور وہ خوشی میں اسی لیے جھومتے رہے کہ اس نے انہیں شارٹ آؤٹ دیا ہے بغیر کہنے کے۔ دراصل یہاں تو ہر آدمی ویوز کے چکر میں مرتا جا رہا ہے، اور جو کوئی بھی حق اور سچ کی بات کرے تو انہیں سانپ کی طرح لڑ جاتی ہے، اس کا زہر ان کے جسموں میں پھیل جاتا ہے، یہ اپنی اپنی بکواس کرتے ہیں، جیسا کہ اس کی بیوی نے اس دن کیا کہ اپنی انگلی اور باں دکھائی، تو پھر شمائلہ نے اس کی ڈوز جو انہیں دی وہ ساری دنیا نے دیکھا کہ ان کے دماغ گونگ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں مصالحت کروائی جائے اور جلد ہی ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں۔ واہ، چور جو ہوئے جب اس طرح لعنتیں پڑنے لگتی ہیں تو پھر یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ اس کی منہ بولی بہن آج کل جو بتا رہی ہے، دراصل وہی ان کی اصلیت ہے، کیونکہ وہ اس میں رہ کر آئی ہے اور دیکھ کر آئی ہے کہ کتنے چیپسٹ ہیں۔ اب تو وہ اپنے والے بچوں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بتائے گی کہ وہاں پر بالکل نہ جانا، اور جب اس کوڈو کا نام آئے تو اس پر اسی طرح تھو تھو کرنا جیسے گاؤں والے کرتے ہیں۔ ایک کوڑی جتنی عزت نہیں، نہ کوڈو کی نہ ماچن کی، اور باقی سب خوش آمدید اس کی واہ واہ کرنے والے۔ معزز ناظرین، ان کے چمچے اور کڑچے جو کہتے ہیں کہ یہ بڑا صبر ہے کوڈو اور اس کی بیوی کا، ذرا اس سے پوچھیں کہ اس نے صبر کیوں کیا؟ کیونکہ اس نے انہیں 5 سالوں سے تقریباً یرغمال بنا رکھا تھا، اور پھر یہ جو نام ہیں یہ انہی کے اپنے پیارے پیارے ناظرین کے دیے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو الفاظ انہوں نے بولے ان کو کیسے لوٹانا ہے، کیونکہ وہ وہی زبان سمجھتے ہیں، اس لیے ساری دنیا انہیں انہی ناموں سے پکارتی ہے۔ کچھ نام اس کے بھائیوں نے دیے ہیں، کچھ اس کے باپ نے، کچھ اس کے اپنے، اور اگر ہم لوگ ان الفاظ کو یوز کرتے ہیں تو تب انہیں اعتراض ہوتا ہے۔ اسی لیے تو شمائلہ نے ان کی ویڈیو سن کر پھر انہی الفاظ میں جو ان کی درگت بنائی، جس کو ساری دنیا نے دیکھا۔ ماچن کی انگلی اور باں اس کو بڑی مہنگی پڑی، اور پھر اس نے ڈر کے
وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر ماچن سے کہتی ہوں کہ پھر شمائلہ نے جو ویڈیو بنا کر اس کا منہ توڑ جواب دیا، تو پھر مزہ آیا تنو باندھا ہوں کہ ہن ایتھے رکھ تیری ایسی کی تیسی، گنوار عورت تمہارا یہی علاج ہے۔ دراصل اماں جی اور باجو سنورا آج بھی فلی طور پر ان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ وہ کہاں جائیں، مجبوریاں بڑا کچھ کرواتے ہیں۔ اور پھر اماں جی اور باجی سنورا نے جو بھی شمائلہ کے متعلق باتیں کیں ادھر ادھر سے سب جھوٹ پر، تو یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اور ان کا استعمال کون کر رہے ہیں؟ یہی دونوں میاں بیوی۔ ذرا سوچیں کہ اگر وہ کھیتوں میں کام کرتی تھیں تو وہ اپنی محنت کرتی تھیں، اور آپ نے اگر اسے روٹی بنا کر کھلائی تو ان پر کون سا احسان کیا، کیونکہ ہر کسی کو کھیتوں میں کام کرنے کے لیے ورکروں کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر اپنے گاؤں کے لوگ بڑی محنت اور لگن سے کام کرتے ہیں۔ یہی نظام اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بنا رکھا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ، کوئی نائی، کوئی تیلی، کوئی فقیر اور کوئی بادشاہ۔ اور پھر یہ لوگ آپ کے قریب ہوتے ہیں، اور جب آپ کے کھیتوں میں کام کر کے کسی کے کھیت میں بھی، تو یہ ان کی محنت ہے، اور محنت کرنے میں کوئی آڑ نہیں، اور نہ ہی محنت کمانے میں کوئی شرم ہے۔ یہ ان کی حلال کی روزی ہے۔ جتنی ان کی محنت بنتی ہے اتنی آپ لوگ انہیں اجرت نہیں دیتے، اور اگر آپ نے اسے ایک روٹی بنا کر کھلا دی تو آج ماچن کے کہنے پر کتنا جتا رہی ہو، یہاں تک کہ اس کی ذاتیات پر ایسے ایسے جھوٹے الزام لگائے، ہم تو آپ کی باتیں دہرا بھی نہیں سکتے۔ اور سنورا باجی، یہ ماچن وہی عورت ہے جس نے تمہیں اور اماں جی کو مرچوں والے ڈنڈے سے مار مار کر نکالا تھا۔ آپ ماں بیٹی اس کی زیادتیوں کی وجہ سے تقریباً 5 سال روتی رہیں، اور ان کو ذرا بھی ترس نہ آیا۔ کتنی ویڈیو بنا کر لوگ کہتے تھے، اور پھر ہم بھی، کہ اماں اور باجو کو سامنے لاؤ، اور یہ آدمی نہیں لے کر آتا تھا، اور نہ ہی خود آتا تھا، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل کرمنل چور ہے، اور چور ڈرتا ہے کہ اگر وہ قانون کے سامنے آ گیا تو قیمہ وہ پڑا ہے۔ اور باجو، وہ دن یاد کرو کہ اس عورت نے کہا تھا کہ اگر اس کا سایہ مجھ پر پڑا تو میرے گھر بچے نہیں ہوں گے۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ جو بھی رب کائنات سے ٹکرائے گا وہ خود بخود اپنے آپ کو روندتا چلا جائے گا۔ اپنی نیتوں کو صاف کر لو، اور آج اگر صلح ہوئی ہے تو پھر جینا سیکھو۔ کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اور نہ ہے، بس علی ویر کوڈو کبھی سامنے نہیں آتا تھا۔ اب وہ یہاں پر اس دن نلکے کی وجہ سے پھر مجبور تھا، کیونکہ قانون لاگو ہوتا ہے۔ یہاں نلکے کی صرف بات نہیں، بہت سی اور باتیں بھی ہیں۔ اور پھر نلکا ایصال ثواب کا، ہم لوگ وہاں پر موجود نہیں تھے، اور نہ ہی کسی کو بلیم دے سکتے ہیں کہ کوئی کون تھا، لیکن جو ہوا بہت بری بات ہے، اور یہ کام کسی انسان کا نہیں، شیطان کا ہے۔ جو حالات بن گئے تھے اس کے مطابق اب یہ علی ویر منافق کوڈو اور اس کی بیوی منافقہ ماچن کہیں نہیں بھاگ سکتے تھے، کیونکہ قانون کی پکڑ اور پولیس کا چھتر لتر۔ اور اب اگر یہ نکل کر باہر آیا ہے، اور آج کل یہ وہاں بیٹھتا ہے ایک LV کے اندر، اور جو باتیں بھی ہوتی ہیں وہاں پر اگر کوئی آ کر اسے سوال کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے سوالوں کا جواب دے، کیونکہ اس کے سب ناظرین، سامعین اور حاضرین جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ ان کو اتنی ہی عزت دے جتنی کہ وہ لوگ اسے عزت دیتے تھے
کہ جب یہ پوچھتا تھا کہ اٹ کتھے لاواں تے پتھر کتھے لاواں، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ یہ سامنے نکل کر آئے اور ہمارے سوالوں کا بھی جواب دے، بڑے احترام اور عزت کے ساتھ۔ اور آج تک جو یہ جواب نہیں دیتا تھا، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کا صبر نہیں بابا، چور چوری کر کے کبھی سامنے نہیں آتا، لیکن آخرکار کب تک 100 دن چور دا تو 1 دن ساتھ دا۔ اب اس کو چاہیے کہ یہ آئے، یہاں بیٹھے اور اپنا ایک اچھا رول ادا کرے اور اپنی ماں اور بہن کو اس طرح استعمال کرنا چھوڑ دے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔